غم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرا مطلب کہ ظاہری اعمال ان کے اسی طرح رہنے دیتا ہے، مگر ان کے اندر فتنہ داخل کر دیتا ہے، ان کی نیتوں میں، ان کے عقائد میں، اور اس طرح اخلاق سیئہ داخل کر دیتا ہے، مغرور کر دیتا ہے، اور ان کو مکر زدہ کر دیتا ہے۔ عبادت نہیں رہتی۔ تو یاد رکھ لیں کہ شیطان کی غرض صرف یہ نہیں کہ آپ سے معصیت کاری کروائے، معصیت میں ڈالے، گناہ میں ڈالے۔ اسے حاجت نہیں ہے کسی ایک ہیلے کی کہ آپ سے ضرور گناہ کروائے، نہیں، اس کی حاجت ہے آپ کو جہنم لے جانا۔ وہ جو طریقہ اختیار کر لے، جس پر جو طریقہ کارگر ہو جائے، جہنم کو بننا اس کا مقصود ہے۔ اس لیے اے بندو، ضروری ہے کہ شیطان کی معرفت پیدا ہو، اور شیطان کے سارے ہیلوں اور اس کے حملوں کی معرفت پیدا ہو۔ ایک ولی اللہ تھے، عبادت گزار ولی اللہ، وہ سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور دیوار گرنے لگی ان پر۔ دیوار شکستہ تھی، گرنے لگی۔ شیطان انسانی صورت میں ان کے پاس آ گیا اور ان کو جگایا، اور جگا کے، یہ بھی ہیلا ہے، جگا کے کہنے لگا کہ اللہ کے بندے، دیوار گرنے لگی ہے، جلدی سے اٹھ کے چلا جا۔ اس نے اس کو دیکھا، اٹھ گیا، بس تھوڑا سا آگے گئے تو دیوار گر گئی۔ وہ ولی اللہ تھے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنا تعارف کرا، تو ہے کون؟ میرا اتنا ہمدرد اور بھائی، میری زندگی بچا لی، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں، شیطان ہوں۔ تو آپ پوچھنے لگے کہ اتنا بڑا ہمدرد کب سے بنا ہے تو میرا؟ تیری میری تو جنگ رہی ہے ساری زندگی تیری میری جنگ رہی، اور میں 1000 مرتبہ ہر روز تجھ پہ لعنت بھیجتا ہوں، اور تمہیں پتہ ہے، تو پھر میرے ساتھ اتنی ہمدردی کہ تم نے مجھے مرنے سے بچا لیا، وجہ کیا ہے؟ تو بھی شیطان تھا، اس کو بھی پتا ہے کہ ولی اللہ ہے، اس سے بات کیا چھپانی۔ اس نے کہا کہ تجھ سے ہمدردی نہیں ہے، اس لیے نہیں بچایا کہ تجھ سے ہمدردی ہے، اس لیے بچایا کہ اگر دیوار گر جاتی تو تو شہید ہو جاتا، اور تیرا درجہ جنت میں شہداء کے اندر جا پہنچتا۔ میں تمہیں درجہ شہادت سے بچا، اور تو کچھ کر نہیں سکا، تمہیں راہ حق سے تو ہٹا نہیں سکا، اللہ کی عبادت سے تو روک نہیں سکا، چلو اتنا ہی کر سکوں کہ شہادت کے درجے سے تمہیں روک لوں، اس لیے اٹھا دیا کہ کہیں شہید نہ ہو جاؤ، اور جنت میں شہداء میں تمہارا نام شامل نہ ہو، اس سے محروم رکھا ہے درجہ شہادت کا۔ شاباش۔ تو آپ بات کو سمجھ گئے کہ اس کے ہیلے کس طرح کے ہیں اور اس کے کام کس طرح کے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک طویل جنگ ہے، نیتوں کی جنگ، اور یہ سب سے پہلا وار نیت پہ ہوتا ہے، اور محاذ جیتنے یا ہارنے کا نیت کا فرنٹ ہے، یہ فرنٹ ہے، محاذ ہے۔ اگر نیت کے محاذ پہ آپ جیت گئے، شیطان شکست کھا گیا، آپ کا عمل اللہ کی قربت کا باعث بن گیا، اور نیت کے محاذ پہ شکست کھا گئے، شیطان جیت گیا، آپ سارے عمل کر کے بھی بیکار اور رائیگاں گئے۔ اس لیے میں نے کتاب النیت ترتیب دی ہے تالیف کی، تاکہ اس موضوع کو 400 صفحات پر شر و بسط کے ساتھ بیان کیا جائے، اور قرآن اور حدیث اور صحابہ و تابعین، اتباع و تابعین، سلف صالحین اور اولیاء اور کاملین، ان سے جو کچھ نصیب ہوا ہے اس موضوع پر ملا، تو وہ سارا جمع کر کے امت تک پہنچایا جائے، یکجا کر کے۔ اب اس لحاظ سے آج کے موضوع کو میں سمیٹتا ہوں۔ میں جو کچھ اب تک بیان کیا، یہ میں اختصار سے تمہیداً کہنا چاہتا تھا، اور جس طرف اب آ رہا ہوں اس کو آج کا موضوع بنانا چاہتا تھا، مگر
میں نے چاہا کہ موضوع کی فاؤنڈیشن ہو رہی ہے، چونکہ اس کی بنیاد ہے، اساس ہے، وہ اچھی بیان ہو جائے۔ جب بنیادی چیز آپ سمجھ گئے کہ پوری زندگی میں خیر و شر اس کا مدار نیت پر ہے۔ ایک چیز اور ذہن میں رکھ لیں، ایک حدیث آپ کو بیان کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو درجہ ملا اور ان کے ایمان کو جو ترجیح ملی دوسروں پر، اور ان کا جو اعلیٰ درجہ اور مرتبہ ملا، جو سب پر فوقیت لے گئے، فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما فاق ابو بکر بکثرت الصلاۃ والصیام ولکن بشیء وقر فی قلبہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مثال پہلے سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی دے دی نا قرآن مجید سے، اب ایک مثال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دے دی۔ فرمایا ان کے ایمان کو جو یہ اعلیٰ درجہ، فضیلت، فوقیت ملی، اور ایک اور حدیث میں تذکرہ آتا ہے کہ جنت میں اونچے مقامات ملے، اور ایک اور حدیث میں اولیاء اور ابدال کا ذکر آتا ہے، ان کو جو اعلیٰ مراتب اور درجات جنت میں ملیں گے۔ مختلف موضوعات پہ آقا علیہ السلام نے بات کی، یہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمایا یہ ترجیح اہل ارض پر، اہل زمین پر ان کو ایمان کی اتنا بڑا جو فوقیت کا مرتبہ ملا، اس کی وجہ کثرت صوم و صلات نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ان کی نمازیں اور ان کے روزے زیادہ تھے، نہیں، ولیکن بشیء وقر فی قلبہ، وہ ایک خاص حالت اور کیفیت کے باعث جو ان کے دل کے اندر مسکون تھی، جو ان کے دل میں جاگوزی تھی، وہ نیت صافیہ ہے، وہ نیت اور وہ صدق کے قلب ہے، وہ صدق کے قلب ہے۔ تو اس دل کی اس کیفیت نے اور صدق نے اور اس حال نے ان کو ایمان میں اور درجے میں اتنی فضیلت عطا کر دی۔ تو بنیادی چیز یہ جو جتنی میں نے عرض کی، اس کا لب لباب یہ ہوا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کی قبولیت اور اعمال کے کمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لہٰذا 10 دن اس پر محنت کرائیں گے اور پھر یہ پوری دنیا میں سبق چلے گا انشاءاللہ کیو ٹی وی کے ذریعے کہ ہمارے شر کی بنیاد ہی نیت کی خرابی ہے، اور ہماری زندگی میں خیر کی ابتدا ہی نیت کی اصلاح سے ہوگی۔ نیتوں کی اصلاح کر لو، جدھر بھی آپ شر دیکھتے ہیں نیت خراب ہے۔ اب پاکستان کے حالات سنور نہیں سکتے کیونکہ نیتیں صحیح نہیں ہیں۔ امت کی قیادت تباہ حال ہے کیونکہ جن کے ہاتھ میں زمام کار ہیں ان کی نیتیں درست نہیں ہیں، ان کے آقا اور مولا اللہ نہیں اور اللہ کے رسول نہیں، انہوں نے آقا مولا کسی اور کو بنا رکھا ہے، اور ہوائے نفس کے پجاری۔ ہر خیر کا مبدا بھی نیت ہے اور ہر شر کا مبدا بھی نیت ہے۔ اس لیے آج اعتکاف کا آغاز ہوا تو میں نے اپنی کتاب النیہ میں جمع کیا 15 نیتوں کو اعتکاف بیٹھنے والوں اور اللہ کے گھروں میں، مسجدوں میں ماہ رمضان مبارک کے علاوہ بھی آنے اور بیٹھنے والوں، جب اللہ کے گھر میں داخل ہو اور اعتکاف بیٹھو یا مسجد میں آؤ تو 15 نیتوں کو جمع کر لو۔ ایسا ہوتا ہے کہ عمل ایک ہی ہے، عمل خالصتاً لوجہ اللہ کرتے ہوئے اس میں زیادہ نیتیں کر سکتے ہیں، ہو ہر نیت خالصہ اور صافیہ، ہر نیت اللہ کے لیے ہو۔ تو اگر آپ نے 15 نیتیں بھی کر لیں ایک عمل میں تو گویا آپ کو 15 اعمال کا ثواب ملے گا۔ اس ایک عمل کے ذریعے 15 جدا جدا اعمال کا ثواب ملے گا۔ پھر ہر عمل پر اگر کم سے کم بھی اجر ملا تو 10 گنا ملے گا۔
تو 150 اعمال صالحہ کا اجر ملے گا، 150 اعمال صالحہ کرنے کا اجر ملے گا فقط ایک عمل صالح پر اگر 15 نیک نیتیں کر لیں۔ تو یہ اجازت ہے کہ ایک عمل میں کئی نیتوں کو شامل کر لیں تاکہ نور علی نور ہوتا چلا جائے۔ اب اعتکاف مسجد میں جب تو پہلی نیت تو اس کی یہی کریں کہ اعتکاف بیٹھ رہا ہوں، پہلی نیت تو یہ کریں کہ اعتکاف بیٹھ رہا ہوں، اور اعتکاف بیٹھتے ہوئے تو ایک نیت تو کر لیں اعتکاف کی۔ خواہ آپ سال بھر کسی وقت کی نماز پڑھنے بھی مسجد میں داخل ہوں تو داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لیں، جتنی دیر ٹھہرنا ہے نیت اعتکاف کر لیں۔ اور اعتکاف کیا ہے؟ یہ خلوت مع اللہ ہے۔ بس مسجد میں آئیں تو سمجھو یہ اللہ کیا خلوت قضا ہے، اللہ کے ساتھ خلوت کرنے آئے ہیں، اللہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے آئے ہیں، اللہ کے حضور تنہائی میں کچھ باتیں کرنے آئے ہیں۔ اب تھوڑا سمجھا رہا ہوں باتیں کیا ہوتی ہیں۔ مناجات، جب آپ کہتے ہیں اللہم ربنا، اے میرے رب، الہی، رب العالمین، ارحم الراحمین، جیسے جس نام سے بھی اس کو پکارتے اور مانگتے ہیں، یہ مناجات ہیں، اس سے باتیں ہیں، یہ مولا سے باتیں ہیں۔ اور بندہ اپنی نیت کو جتنا صاف کرتا چلا جائے اور اپنے ذہنی، قلبی، روحی تعلق کو جتنا اللہ کی طرف یکسو کر کے وہ بڑھتا چلا جائے تو وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تو پہلے ہی قریب تھا۔ اعتکاف کی حقیقت سمجھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی قریب تھا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کائنات میں ہماری جان کے قریب شاہ رگ سے زیادہ کوئی شے قریب نہیں، اور اللہ تعالیٰ شاہ رگ سے بھی قریب تر ہے، تو وہ تو پہلے ہی قریب تر تھا، تو دور تو ہم تھے۔ اور ہم دور کیسے تھے؟ ایسے دور نہ تھے کہ وہ ہمیں دیکھ نہ سکے، ایسے دور نہ تھے کہ ہماری گرفت نہ کر سکے، ہم ایسے دور نہ تھے کہ وہ ہماری پکار کو سن نہ سکے، ایسے دور نہ تھے کہ وہ ہماری مدد نہ کر سکے۔ ہم دور اپنے حال میں تھے، ہماری نیتوں نے، ہماری بے پرواہی نے، ہماری غفلتوں نے، اس سے توجہ ہٹا لینے نے، اس کی طرف التفات نہ رکھنے نے ہمیں روحانی طور پہ دور کر رکھا تھا۔ ہم ہی دور تھے، ہم ہی غیاب میں تھے، نہ وہ دور تھا نہ غیاب میں تھا، وہ تو پہلے ہی قریب تھا۔ جو ہی ہم نے اپنے دل و دماغ کو، اپنے قلب و باطن کو، اپنی روح کو، اپنے من کی دنیا کو ما سوی اللہ اور غیر سے کاٹا اور دھیان کو اللہ کی طرف یکسو کیا، دوستو اور بہنیں، بیٹیاں، بھائی، بیٹے، سب توجہ سے سن لیں، جتنا یکسو ہوتے چلے جائیں گے ہم اپنے دھیان میں مولا کی طرف، ہم اتنے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور قرب کا طریق یہ ہے، وہ فرماتا ہے کہ بندہ اگر ایک قدم میری طرف آئے، یعنی یکسوئی اختیار کر کے میرے قریب آنا چاہے، تو میں 70 قدم اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ وہ رب جو ایک قدم کے مقابلے میں 70 قدم بڑھتا ہے، تو دیکھیں جب آپ اعتکاف کی نیت کر لیں گے، اور حقیقت اعتکاف یہ ہے کہ مولا میں تیرے گھر تیرے ساتھ خلوت میں بیٹھنے آیا ہوں، تیرے ساتھ چند لمحے تنہائی کے گزارنے آیا ہوں، ہر ایک سے کٹ کر تیری مجلس میں بیٹھنے آیا ہوں، تو مجھے اپنے قریب کر لے۔ اور پھر وہ پکارتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اب ہمارے کان نہیں سنتے کیونکہ سٹل ہم دور ہیں، مگر وہ سنتا ہے، ہر ایک بار اللہ پکارنے پر وہ جواب دیتا ہے، یا عبدی، میرے بندے میرے بندے میرے بندے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ یہ جو مذاکرہ ہے، یہ سوال اور جواب ہے، یہ مکالمہ ہے، یہ مناجات ہے۔ بندو اس مناجات کو قلبی خلوت گاہ میں اللہ کو جاگزی کر کے اس کے نور کو
اس مذاکرہ مناجات کو جاری رکھو، وہ تمہیں اپنی مجلس میں لے لے گا، اپنی قربت میں لے لے گا. یہی مناجات اس کو قریب کر لے گی. تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بندگی کے ساتھ. کیا؟ جھک کر بندگی کے ساتھ. حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، باری تعالیٰ، امام آلوسی نے روح المعانی میں اس کو بیان کیا، باری تعالیٰ میں تیرا قرب چاہتا ہوں، مجھے طریقہ بتا کہ کس عمل سے تیرا قرب ملے، کیا پیش کروں تیری بارگاہ میں کہ تیرا قرب ملے. مولا نے جواب دیا، با یزید میرا قرب چاہتے ہو تو میری بارگاہ میں وہ شے پیش کرو جو میرے خزانے میں نہیں. میرے لیے وہ شے تحفہ لا، وہ چیز پیش کر میری بارگاہ میں جو میرے پاس نہیں. عرض کیا باری تعالیٰ کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو تیرے خزانے میں نہیں، تیرے پاس نہیں؟ وہ کیا چیز ہے جو تیرے پاس نہیں اور میں پیش کروں؟ رب کریم نے فرمایا میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس سب کچھ ہے مگر تواضع اور انکساری نہیں. سب کچھ ہے مگر بندگی اور شرمندگی نہیں ہے. تو بندہ بن کے، متواضع بن کے، خشوع اور خضوع کا پیکر بن کے جھک کر گر پڑ میری بارگاہ میں، میرے سامنے متذلل ہو جا، ذلیل ہو جا، شرمندہ ہو جا اور جھک کر حقیر بن، اور اس تواضع کے ساتھ پھر میرے قریب آ، مجھے پکار، میں تجھے اپنی قربت میں لے لوں گا. اور مسجد اللہ رب العزت کی اس قربت کے حصول کی بہترین جا ہے، اور اعتکاف خلوت گاہ ہے. اس کی نیت کر لیں. اور پھر اس سے اعراض عن الخلق ہے. جب آدمی اعتکاف بیٹھتا ہے، خواہ وہ رمضان المبارک کا مسنون اعتکاف ہو، خواہ وہ باقی ایام میں دخول فی المسجد کا اعتکاف ہو، چند لمحوں کا اعتکاف ہو، چند گھنٹوں کا ہو، مگر اسی لمحے ایک حالت خلوت اپنے اوپر طاری کر لے اور تصور میں مولا کی قربت کی طلب کو اپنے اوپر طاری کر لے. اس سے اعراض عن الخلق نصیب ہوگی کہ میں خلق سے، ما سوا سے منہ موڑ کے تیری طرف آیا ہوں. اے میرے ہمدم مجھے اب تھام لے، اے میرے ہمدم مجھے اب تھام لے، زندگی سے بھاگ کر آیا ہوں میں. ہائے ہائے، زندگی سے بھاگ کر آیا ہوں میں، یعنی زندگی بھی لا کر اس مولا کے قدموں میں، اس کی چوکھٹ پہ نچھاور کر دے. میں تیرا ہوں میرے مولا، اور تجھ سے سوائے تیرے کچھ طلب نہیں کرتا، تو میرا ہو جا، مجھے اپنا کر. خلوت میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، یہ باتیں جلوت میں بھرے بازار میں نہیں ہو سکتی، یہ باتیں تنہائی میں ہوتی ہیں. اس لیے اعتکاف کا خیال کی نیت کیا کریں، خلوت کی نیت کیا کریں. خلوت میں پھر جو جی میں آئے بندہ مولا سے باتیں کرتا ہے. دوسری نیت پھر اسی اعتکاف کے ساتھ مطابعت سنت کی کریں، چونکہ اعتکاف سنت ہے، اعتکاف سنت ہے. اور آقا علیہ السلام ہمیشہ عمر بھر اعتکاف بیٹھتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حدیث متفق علیہ، کہ آقا علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہمیشہ اعتکاف بیٹھتے، حتیٰ کہ آپ کا وصال ہوا، آپ نے اعتکاف ترک نہ کیا. آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بیٹھتی. ہر سال آخری عشرے میں آقا 10 دن اعتکاف بیٹھتے، لیکن حیات طیبہ کا جب آخری سال آیا اس میں 20 دن اعتکاف بیٹھے. کیوں؟ یہ خلوت تھی اللہ کے ساتھ. اور آقا علیہ السلام یہ خلوت ہمیں سکھانے کے لیے آئے تھے، ورنہ وہ تو جلوت میں بھی مولا کی خلوت میں رہتے تھے، وہ ہجوم میں بھی اللہ کے ساتھ تنہائی میں رہتے تھے، وہ حالت فرق میں بھی مولا کے ساتھ لطف جمع لیتے تھے، لطف وصال لیتے تھے. تو 20 دن تک اعتکاف امت کو سکھایا کہ یہ خلوت ہے. اور یہ اعتکاف اور خلوت مسجد میں آ کے نیت بھی کر لیں تو پہلی امتوں کو جو رہبانیت میں ملتا تھا، امت محمدی کو وہ اعتکاف میں ملتا ہے. خواہ وہ رمضان کے عشرے میں کریں، میں دہرا رہا ہوں بات کو، خواہ وہ پورے سال میں چند لمحات کے لیے کریں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں،
فرمایا کہ جو شخص حتیٰ کہ ایک دن کا بھی اعتکاف کرے، اب یہ ماہ رمضان کے علاوہ باقی ایام میں پورا سال بھی اللہ کی مسجدیں، اللہ کے گھر ہیں، ان کو خلوت گاہیں بنائیں اللہ کی قرب کے لیے، کبھی ایک دن کے لیے آ کے مسجدوں میں بیٹھیں، مسجدوں سے تعلق جوڑیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا ان کو میں اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ جوان ہے اور وہ شخص ہے کہ جو مسجد میں آ کے عبادت کرتا ہے اور دنیاوی کام کاج کے لیے بھلا مسجد سے چلا بھی جائے مگر دل اس کا مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے۔ اس لیے معلق رہتا ہے، ساری دنیا میں جائے کمائے جو چاہے کرے، مگر چونکہ مسجد جانتا ہے مولا محبوب کا گھر ہے، دل محبوب کے گھر میں رکھتا ہے، جسم دنیا میں گھومتا ہے اور دل محبوب کے گھر میں رہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غار حرا میں جو خلوت نصیب ہوتی اعلان نبوت سے پہلے اور فریضہ رسالت سپرد ہونے سے پہلے، آپ کبھی ہفتہ، کبھی 10 دن، کبھی 15 دن، کبھی 20 دن، کبھی مہینہ، حتیٰ کہ 40 دن تک خلوت گزین ہوتے، اور اس خلوت میں پھر جو اتصال کا جو مزہ آتا اور وصال کا مزہ آتا اور خلوت میں اللہ سے مناجات کا جو مزہ آتا اور اس کی عبادت کا اور اس کے ذکر کا جو مزہ آتا، وہ کیفیات کچھ اور تھیں۔ جب ذمہ داری آ گئی کہ اب خلق خدا کو اللہ کی طرف بلائیں، تو اب سارا دن وہاں 40 دن کھائے پیے بغیر، گھر بار چھوڑ کر، گلی کوچے چھوڑ کر، رشتہ دار چھوڑ کر، دنیا کے معاملات چھوڑ کر خلوت نشیں رہتے تھے، غار کی تنہائی میں فقط مولا کے ساتھ متصل رہتے تھے، اس کی یاد کرتے تھے۔ اب ذمہ داری آ گئی مخلوق کو دعوت پہنچانے کی، اللہ کی طرف بلانے کی۔ اب سارا دن مکہ کی گلیوں میں ان کو اللہ کی طرف بلانے پہ گزرتا، کبھی طائف کے بازاروں میں گزرتا، کبھی حنین کے مارکہ آرائی میں گزرتا، کبھی کہیں سارا دن خلق خدا کو حق کی دعوت دینے میں وہ مصروف رہتے۔ تو اب وہ کبھی کبھی یاد آتی وہ جو خلوت کا زمانہ تھا، جب دنیا کا کوئی شغل نہ تھا اور شب و روز کھانا پینا بھی ترک کر کے فقط مولا کے ساتھ لو لگا کے بیٹھتے تھے، ایک وہ وقت تھا۔ اور اب اللہ نے یہ ڈیوٹی لگا دی کہ مخلوق کو میری طرف بلا اور بھٹکے ہوئوں کو سیدھی راہ چلا اور بھولے ہوئوں کو میری یاد دلا۔ اب سارا دن مخلوق سے واسطہ رہتا ہے۔ تو اس حالت کے فرق آ جانے سے ایک طبیعت پہ بوجھ رہنے لگا، طبیعت پہ بوجھ رہنے لگا۔ اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، محبوب ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول دیا اور وہ جو بوجھ آپ کی طبیعت پہ تھا اس بوجھ کو ختم کر دیا۔ آپ یاد کرتے تھے کہ خلوت میں ہر وقت اللہ کے ساتھ اتصال تھا، اب مخلوق کے ساتھ اتصال رہتا ہے۔ وہ جو یاد کر کے، وہ زمانہ یاد کر کے جو آپ بوجھ محسوس کرتے تھے، محبوب میں نے آپ کی جلوت کو خلوت بنا دیا۔ آپ اگر ہجوم خلق میں رہیں تو طائف میں رہیں یا مکہ کے کوچہ و بازار میں رہیں، آپ کا ہجوم خلق بھی غار حرا بنا رہے گا۔ جہاں رہیں گے مخلوق کے جھرمٹ میں رہیں گے، مگر جسم آپ کا فرش پر ہوگا اور روح اور قلب آپ کی عرش پر میرے ساتھ متصل ہوگی۔ یہ ایک خلوت اور اتصال حق کی کیفیت تھی۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج نصیب ہوا، وہ حرا کی خلوت تھی اور وہ حرا کا وصال تھا۔ پھر جب معراج پر پہنچے اور آقا علیہ السلام کو ایک وہ خلوت ملی جس خلوت کا تصور بھی غار حرا میں نہ تھا، اور اتصال اور وصال کی وہ لذت ملی جس کا تصور بھی غار حرا میں نہ تھا، کیونکہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب کر لیا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ چھوڑ دیا یا اس سے بھی کم کر دیا۔ پھر بے حجاب پردہ اٹھا دیا حسن مطلق سے، اور ما زاغ البصر وما طغى، بے حجاب اپنے جلوے میں مصطفیٰ کو غرق کر دیا۔ شب معراج وہ قرب ملا، وہ وصال ملا، وہ مشاہدہ ملا۔ اب پلٹ کے آئے تو ایک اور بوجھ ہو گیا۔ مولا پہلے تو غار حرا کی خلوتیں نہیں بھولتی تھیں، تو نے میری جلوت کو وہ حرا کی خلوت بنا دیا۔
اب تو نے وہ لذت دی ہے فوق عرش مقام کعبہ قوسین و ادنا پہ بلا کر اور حجاب اٹھا کر اور بے حجاب دیدار کرا کر اب وہ اتنی لذت دی ہے اب دل زمین پہ نہیں لگتا. اب کیا کروں؟ اب ہر لمحہ کعبہ قوسین یاد آتا ہے, ہر لمحہ ما زاغ البصر و ما طغی کے لمحے یاد آتے ہیں, ہر لمحہ ما کذب الفؤاد و ما رہا کی گھڑیاں یاد آتی ہیں, ہر لمحہ فاوحا الی عبدہ ما اوحا وہ تیری رس بھری آواز یاد آتی ہے جو تو مجھ سے بات کر رہا تھا. اب زمین پہ آ گیا مولا, اب کیا کروں؟ اب لمحہ بلمحہ کعبہ قوسین نہیں بھولتا. اللہ نے کہا محبوب اب آپ کو اور آپ کی امت کو نماز دے کے بھیجتا ہوں. جب طبیعت اداس ہو اور کعبہ قوسین کی یاد آئے بلال کو کہنا کہ اذان کہہ, مصلی پہ آ جانا, مصلی میں آ کے اللہ اکبر کرنا. مصطفیٰ آپ کا جسم مصلی پر ہوگا اور روح کعبہ قوسین پر ہوگی. تو دوستو وہ لذتیں جو میرے آقا کو کعبہ قوسین کے لمحوں میں ملی تھیں اللہ نے وہ ساری لذتیں مصطفیٰ کی نماز میں سمیٹ دیں, مصطفیٰ کی نماز میں سمیٹ دیں. اس لیے آپ کہتے جب کبھی بے چین ہوتے مضطرب ہوتے, اب حدیث میں پچھلا مضمون تو نہیں آیا وہ میں نے بات کر دی کہ بے چین ہوتے اداسی ہوتی کعبہ قوسین کے وطن کی تو آواز دیتے ارہنا یا بلال, لفظ آتا ارہنا یا بلال, آ بلال ہماری روح کو راحت پہنچا, ہماری روح کو راحت پہنچا, اداسی ختم کر. وہ اللہ اکبر کہتے, اذان آتی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خدا کی قسم ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ گھر میں باتیں کر رہے ہوتے یا صحابہ کرام مجلس میں حضور سے محو گفتگو ہوتے, اچانک نماز کا وقت ہوتا, اذان آتی, اللہ اکبر. فرماتی رب ذوالجلال کی عزت کی قسم دیکھتے ہی دیکھتے حضور کا چہرہ انور بدل جاتا, رنگ متغیر ہو جاتا اور یہ کیفیت ہو جاتی کہ وہ ہمیں نہ پہچان سکتے کہ ہم کون ہیں اور ہم ان کو نہ پہچان سکتے کہ حضور کون ہیں. یعنی آپس میں ربط جان پہچان کا ختم ہو جاتا. یہ کیفیت تو اذان کی تھی تو لوگوں اذان میں ربط اتنا کٹ گیا یہاں سے, اور جب نماز میں داخل ہوتے تو مولا روم سے پوچھئے وہ کہتے جسم مصلی پر ہوتا اور روح مصطفیٰ کی عرش ملا سے اوپر کعبہ قوسین پر ہوتی, ورائے عرش حجاب یار میں ہوتی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کچھ ملا آقا نے ہر اللہ کی نعمت کا حصہ امت کو دیا ہے. اب یہ اعتکاف کی نیتوں کی بات تو مکمل نہیں ہوگی آج, مگر یہ ایک ہی نقطہ سمجھا دوں. آقا علیہ السلام کو جو کچھ ملا اس میں سے امت کو آقا نے حصہ دیا ہے, امت کو محروم نہیں کیا. تو عرض کیا باری تعالیٰ یہ جو معراج کی لذت اب عمر بھر بصورت نماز مجھے ملتی رہے گی, میں چاہتا ہوں کہ میری امت بھی اس لذت میں سے حصہ پائے, امت میں بھی حصہ پائے. تو کیا کروں؟ فرمایا محبوب آپ کی امت کو بھی حصہ دیتے ہیں, اس نماز کو امت کا معراج بنا دیتے ہیں. الصلاۃ معراج المؤمنین, الصلاۃ معراج المؤمنین. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم چونکہ شب شہادت ہے اس لیے 2 بار 3 بار تذکرہ میں نے چاہا کر دوں تاکہ ان کا ذکر بھی آج کی رات ہو جائے. دشمن نے نیزہ مارا, پیوست ہو گیا سینے میں نیزہ, اور ڈر تھا کہ کہیں شہید نہ ہو جائیں, روح قفس عنصری سے پرواز نہ کر جائے. نیزہ نکالیں, پوچھا, بڑی شدت کی درد تھی, پوچھا حضور اجازت دیں تو نیزہ نکالیں؟ فرمایا نہیں, جسم اس شدت کی تکلیف کو برداشت نہیں کرے گا. تو پھر کب نکالیں؟ فرمایا نماز کا وقت آ لینے دو, جب میں نماز شروع کر دوں پھر نیزہ نکال لینا. چونکہ جب نماز میں چلا جاؤں گا تو پھر مشاہدہ میں وہ استغراق ہوگا کہ 1 یا 10 نیزے نکال لو, پھر کوئی تکلیف مزید نہ ہوگی. اس مشاہدے اور دیدار کی لذت میں ہر اذیت بھی اس سے بے خبر ہو جاؤں گا. تو آپ نے نیزہ لوگوں نے نکال لیا اور نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا یہ خون کیا ہے؟ کہا نیزہ نکال لیا سینے سے. ارے یہ صاحبان یہ ائمہ ولایت کا حال ہے, اور پھر جو امام انبیاء ہیں ان کا عالم کیا ہوگا؟ امام انبیاء و رسول ہیں,
تو آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو اس معراج کا حصہ عطا کیا کہ امت بھی چاہے کہ کچھ اپنے ذوق اور اپنے نصیب اور اپنی استعداد کے مطابق قاب قوسین او ادنا کی لذت لینا چاہے، امت بھی فوق عرش کی ذرا سیر کر کے آنا چاہے، امت بھی مشاہدہ اور جلوہ حق اور اس کی انوار و تجلیات میں سے کچھ نور لینا چاہے، تو آقا نے فرمایا اے میری امت، اس نماز کو تمہاری معراج بنا دیا ہے، نماز کو یوں پڑھو کہ تمہارا قلب و باطن مولا سے جڑ جائے، اور پھر کیف لو اللہ کے قرب کا، کیف لو اس کی انوار و تجلیات کے مشاہدے کا، اور کیف لو پھر حالت نماز میں اس کے کلام کو پڑھنے اور مناجات کا۔ نیکسٹ کل انشاءاللہ میں نیت کے معنی، مفہوم اور فضیلت پہ آگے چل رہا ہوں، مگر آج کی بات یہاں پر ختم کی کہ دوستان محترم، جتنی بھائی بیٹے اور جتنی بہنیں بیٹیاں آئی ہیں، آج یہ عہد کریں کہ دو چیزوں سے تعلق جوڑ لیں۔ ایک مسجدوں سے، ہمارا تعلق مسجدوں سے کٹ گیا ہے، مسجدیں میں لوگ نہیں ہوتے، خالی رہتی ہیں۔ کبھی سوچا کہ محبوب کا گھر ہے، وہ کیسا دعوے دار محبت ہے جس کا محبوب کے گھر جانے کا بھی ذوق نہ ہو، محبوب کے گھر کا وزٹ بھی نہ کرے۔ کشاں کشاں مسجدوں سے تعلق جوڑو، مسجدوں سے تعلق جوڑو، مسجدوں سے تعلق جوڑو، اس کی صفائی کیا کرو، یہ خدا کے گھر کی صفائی ہے، اس کی صفیں درست کیا کرو، اس کی صفوں میں آ کے بر وقت بیٹھا کرو، اور ایک تعلق مسجد سے جوڑو، اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے، اور اس کے اندر پھر دوسرا تعلق مولا سے جوڑو، اور اس کا محل نماز ہے۔ نماز اللہ کے قریب کرنے والی شے ہے۔ نماز عذر ہو، مصروفیت ہو، گھر میں پڑھ رہے ہو یا یہاں، جہاں بھی مصلی پر آؤ تو دنیا سے کٹ جاؤ اور مولا سے جڑ جاؤ۔ نماز اس ذوق سے پڑھو کہ وہ اللہ سے جوڑ دے۔ جب اللہ سے جڑتے چلے جاؤ گے تو دنیا کے مصائب و آلام اور ان کے اثرات سے بچتے چلے جاؤ گے۔ شکوے، شکایت اور دنیا کے گورکھ دھندوں اور ان اذیتوں سے آپ کے دل و دماغ صاف ہوتے چلے جائیں گے۔ غم نہ رہیں گے اور ہم نہ رہیں گے۔ ہم اسی غم کو ہی کہتے ہیں، ہم و غم سے جان چھوٹ جائے گی۔ ایک غم لے لو، ہر غم سے جان چھوٹ جائے گی۔ غم عشق الہی کا لے لو، غم محبت الہی کا لے لو، غم اس چیز کا لے لو کہ ہم مجھ سے بچھڑ گئے ہیں، کب پھر ملاقات ہوگی۔ وہ ایک وقت تھا، کبھی سنتے تھے الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں، اور جواب دیتی تھی روحیں قالوا بلا، مولا کیوں نہیں، تو ہی تو ہے۔ ہم وہ پیاری آواز بھی بھول گئے اور اپنے جواب بھی بھول گئے۔ نماز اس یاد دہانی کا طریق ہے۔ آج سے عزم کر لو کہ نماز نہ چھوٹے، موت آ جائے مگر نماز نہ چھوٹے۔ نماز سے یاری کرو اور مسجدوں کے تعلق میں استواری کرو۔ مسجد سے تعلق جوڑو، مسجدوں کو آباد کرو، اور مسجدوں کو آباد کرو اور مسلوں کو آباد کرو۔ نمازیں پڑھو اور نمازوں میں ذوق پیدا کرو، اور نماز کو اللہ کے ساتھ خلوت گاہ بناؤ اور اللہ کے ساتھ جلوت گاہ بناؤ، اس کے جلوے کا بہانہ بناؤ۔ علامہ اقبال نے وہ اسی نماز کا حال بیان کرتے ہوئے کیا خوب کہا ہے، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی۔ ہائے ہائے ہائے، مجھے معاف کر دیں، میں پھر اپنے حال میں مست ہو گیا۔ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ ہائے 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 میرے اللہ، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سرا
سراپا نیاز تھی تیری ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری ہائے 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 نماز کو اس کے نظارے کا بہانہ بناؤ بس اللہ سے دل لگاؤ میرا یہ درس ہے ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں اپنے بیٹوں بیٹیوں کو جوانی کا وقت ہے بیٹو میری بیٹیاں اس جوانی میں جو جڑ گیا وہ کٹے گا نہیں جب ہماری عمر کو پہنچ جائیں گے جب بال سفید ہو جائیں گے پچھتائیں گے میں تو خود پچھتاتا پھرتا ہوں ہائے ہائے یہ جوانی کا وقت ہے جڑنے کا وقت ہے مولا سے عشق کرنے کا وقت ہے باڑ میں پھینک دو سارے عشق اور محبت لعنت بھیجو ان سب محبتوں رغبتوں پر روند ڈالو قدموں سے ساری جھوٹی محبتوں کو محبت کرنی ہے مولا سے کرو عشق کرنا ہے مولا سے کرو ہر ایک سے کٹو مولا سے جڑو اور نماز کو اس کے نظارے کا بہانہ بناؤ اور اذا اس کے عشق کا ترانہ بناؤ ان نیتوں کو جمع کریں اپنی زندگی میں اور ان نیتوں کے ساتھ اپنے اعمال کو حسین کریں اللہ رب العزت ہمارے عمل کو بھی خیر پر قائم کرے اور ہمارے حال کو بھی بہتر کرے وما علینا الا البلاغ کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے تیری تعلیم اپنائی اغیار نے کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے تیری تعلیم اپنائی اغیار نے حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے